اگر وہ وہاں سے فورسفلی مسلح جتھے کی صورت میں مظفر آباد پہ چڑھائی کی کوشش کریں گے تو ان کو بائی آل مینز روکا جائے گا. بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو وہاں پہ ہر چیز مل رہی ہے، کوئی چیز ان کو وہ روکی نہیں گئی. آپ کی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہے، پولیس وہاں پہ موجود ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ڈیتھ ٹول شیئر کیا کہ کتنے مظاہرین کی ہلاکتیں ہوئی؟ میں اس میں کوئی فگر جو ہے نا اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ 2-3 دفعہ جب انہوں نے بڑھنے کی کوشش کی ہے اور لا فورسز نے ان کو روکا ہے تو اس میں نقصان تو ہوا ہے، دونوں طرف ہوا ہے. لیکن جو پراپیگنڈا ہے کہ جی 400 ہوئی ہے وہ تو غلط ہے. اگر آپ 9 جون سے لیں تو میرا خیال ہے کہ دیٹ مے بی ان ڈبل فگر. مسلح لانگ مارچ جو ہے یہ تو پھر لانگ مارچ نہیں ہوتا یا پولیٹیکل مارچ نہیں ہوتا، یہ تو ایک لشکر کشی ہوتی ہے. لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر جب وہ فائر کریں گے تو پھر لا انفورسنگ ایجنسی کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ بلیک آؤٹ ہے میڈیا پہ، لوکل چینلز کچھ نہیں وہاں کے حالات بتا رہے، وہاں جرنلسٹ نہیں جا پا رہے، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے بار بار کہ ایکسیس نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، انٹرنیٹ ڈاؤن ہے. بات یہ ہے نا کہ جو دہشت گردی ہے یہاں پہ دہشت گردوں سے لا انفورسنگ جو ہے وہ انگیج ہوئی ہیں. اس علاقے میں سوشل میڈیا یا میڈیا اس کو ایکسیس جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے؟ آپ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں جو لوگ اس وقت لڑ رہے ہیں وہاں کو. از دیئر اینی ڈاؤٹ؟ لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہاں کے لوگ بھی ہیں، ہمارے کشمیری لوگ بھی ہیں. ہم ان سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے نا وہ بنیادی طور پہ دہشت گرد نہیں تھی، اور یہ سلسلہ کہیں سے بھی نہیں چل رہا سوائے 9 جون سے. یہ جب بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے گورنمنٹ نے تسلیم کیا ہے. انہوں نے 23 میں جو پروٹیسٹ کیا تسلیم کیا، پروٹیسٹ پیسفلی ختم ہو گیا. انہوں نے اس کے بعد اکتوبر 2025 میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا، ان کے ساتھ ہم آگے بیٹھے، ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے اور وہ خوشی اپنے مطالبات اٹھ کے چلے گئے. آپ نے کہا ان کے پیچھے کافی سارے عناصر ہیں، آپ کی کیا اطلاعات ہیں کون سے عناصر ہیں؟ انڈیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، فنڈنگ ان کے پاس خدا بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے اتنی، لیکن ہمارا تو خیال یہی ہے کہ شاید وہ براہ راست سامنے نہ ہوں، وہ کوئی 2 سورسز پیچھے ہوں، لیکن اتنی فنڈنگ جو ہے وہ وہاں سے آ سکتی ہے اور کسی جگہ سے نہیں آ سکتی. لیکن ابھی اسٹیٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے آن ایئر کیا جائے. شاید میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو کسی ریکگنائزڈ فورم پہ جو ہے وہ اس کو لایا جانا جو ہے وہ بہتر سمجھا جا رہا ہے. بہت بات ہوتی ہے 12 جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس کے ساتھ. جی 12 مہاجرین کی جماعتوں کی جو سیٹیں ہیں، اگر باقی سارے پورے ہو گئے تو اس کو تسلیم کر لیں، اس کے بعد آ جائے مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر. یہ مطالبہ جو ہے یہ اسمبلی کے علاوہ کوئی اور پورا کر سکتا ہے؟ ہم نے تو ان کو کہا کہ جی آپ اسی مطالبے پہ الیکشن لڑیں، لوگوں سے مینڈیٹ لے کے آپ آئین امینڈ کریں اور ان سیٹوں کو کم کرنا ہے کم کر لیں، زیادہ کرنا ہے زیادہ کر لیں، ختم کرنا ہے ختم کر دیں. مہاجرین ہیں، اگر ان کو ہم مائنس کر دیتے ہیں تو پھر وہ تحریک آزادی جموں کشمیر نہیں رہتی، وہ تو پھر صرف آزاد کشمیر کا یہ حصہ رہ جاتا ہے. اس معاملے کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں آپ، کہاں جاتا نظر آتا ہے اس طرح؟ اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ الیکشن ہی ہے. اگر یہ الیکشن جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت ود دی سپورٹ اینڈ فیسیلیٹیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان کروا جاتی ہے، ایک منتخب قیادت اپنے مینڈیٹ کے ساتھ آزاد کشمیر گورنمنٹ بنا لیتی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر حل ہے.